بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نازک ترین لمحہ۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلامی کی صفیں اس ترتیب سے لگائی تھیں کہ احد پہاڑ کو پشت کی طرف رکھا۔ اس پہاڑ میں ایک درہ تھا جہاں سے دشمن کے حملہ کا خطرہ تھا، اس لیے محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس درہ پر مقرر کر دیا اور انہیں تاکید فرما دی کہ تم ہرگز اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ اس دستہ کے افسر حضرت عبداللہ بن جبیر مقرر فرمائے۔ لڑائی شروع ہوئی اور گھمسان لڑائی دیر تک رہی۔ اسلام کے جیالے، دین کے متوالے اپنے تلواروں سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آخرکار مکہ مدینہ سے فرار ہونے لگے۔ مسلمانوں نے کچھ دوران کا پیچھا کیا اور پھر واپس آ کر مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ دیکھ کر پہاڑی والا دستہ بھی چپٹا۔ ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر نے بہت روکا اور حضرت اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاکید یاد دلائی، مگر انہوں نے یہ جواب دیا کہ اب فتح ہو گئی، اب یہاں ٹھہرنے سے کیا فائدہ۔ چنانچہ یہ بھی اس درہ کو چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، قریش کے لشکر کے میمنہ کے افسر تھے، انہوں نے موقع سنبھالا اور فوراً ایک دستہ لے کر گھوم کر پیچھے درہ سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ مسلمان اس ناگہانی حملے سے گھبرا اٹھے کیونکہ سامنے کی طرف سے بھاگتے ہوئے کافر بھی واپس آ کر حملہ آور ہو گئے اور مسلمان دونوں طرف سے دشمنوں کے بیچ میں آ گئے۔ اب کیا تھا، مسلمان آپس ہی میں ایسے گتھم ہو گئے کہ ایک دوسرے کو خبر نہ رہی۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ اسی نازک ترین لمحے میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعد کا بیان ہے کہ احد کے روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ 2 آدمی سفید لباس میں تھے، یہ دونوں آپ کی طرف سے لڑائی کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انتہائی جان بازی اور ثابت قدمی کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہوا کیمپ تک جا پہنچا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا تو صف اور ضعیف اور کمزوروں کی وجہ سے چڑھ نہ سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت چوٹیں بھی آئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوزوں کا بوجھ بھی تھا، اس لیے حضرت طلحہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ جب آپ گھاٹی پر پہنچے تو لڑائی ختم ہو چکی